بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، نکوسیخو ساؤتھ افریقہ میں شیل پیٹرول پمپ پر کام کر رہا تھا۔ موجودہ دور میں پیٹرول پمپ پر ملازمت کرنا کوئی اعلیٰ درجے کی نوکری نہیں، مگر اس ترقی پذیر ممالک میں جہاں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ تھی، وہاں جاب ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہ لڑکا دن میں گاڑیوں کو گیس یا پیٹرول بھرتا، شیشے صاف کرتا، ٹائروں میں ہوا چیک کرتا تھا۔ اتنا زیادہ کام کرنے کے باوجود نکوسیخو کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی، مگر اس لڑکے نے کبھی کمپلین بھی نہ کی، بلکہ وہ شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کے پاس جاب تو ہے۔ دوستو، پھر ایک دفعہ نوجوان لڑکی مونیو ڈیونٹور نکوسیخو کے پیٹرول پمپ پر آئی۔ یہ لڑکی کیپ ٹاؤن کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ہی اس نے دیکھا کہ پیٹرول ختم ہونے والا ہے۔ وہ ہائی وے کے کنارے اس پیٹرول پمپ پر آئی۔ جبکہ نکوسیخو لڑکی کو گاڑی کی سکرین سے دیکھ رہا تھا، وہ اپنے بیگ میں بینک کارڈ تلاش کر رہی تھی، مگر اس کو نہ ملا تو اس لڑکی کے ماتھے سے پسینہ پھوٹنے لگا، کیونکہ اس کو ہائی وے کے ذریعے سفر کر کے جانا تھا۔ یہ سڑک افریقہ کی سب سے خطرناک ترین سڑک ہے۔ مونیو اکیلی تھی اور یہ خطرہ کبھی بھی مول نہیں سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اس ہائی وے N2 کو جہنم کا راستہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہائی وے زمینی گزرگاہوں میں سب سے خطرناک گزرگاہ سمجھی جاتی ہے۔ اس میں بال کھاتے موڑ، اونچی ڈھلوانیں اور گہریاں کھائیاں منہ کھولے ہوئے ہیں۔ جو ہی کوئی ڈرائیور غلطی کرے تو سیدھا موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ یہ سڑک جرائم پیشہ افراد کا مرکز بھی ہے۔ مونیو یہ سب کچھ جانتی تھی، اور خاص طور پر چند دنوں پہلے گردش کرنے والی خبر جس میں دو دوستوں کی گاڑی اس ہائی وے پر خراب ہو گئی اور بدقسمتی سے ان کو مدد کا انتظار کرنا پڑا۔ مگر جب پولیس وہاں پہنچی تو آگے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ جرائم پیشہ افراد ایک خاص ترکیب کے ساتھ اس ہائی وے پر لوگوں کو روکتے ہیں اور پھر ان کا سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ ان کے خطرناک چنگل سے پولیس ڈیوٹی آفیسر بھی نہ بچ سکا۔ دوستو، ایک پولیس آفیسر بھی اس روڈ پر گم ہو گیا تھا، جس کو جب تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ جرائم پیشہ افراد نے سڑک کے کنارے موڑ میں پتھر پھینکے ہوئے تھے۔ جب کوئی نیا ڈرائیور آتا ہے تو اس کو مجبوراً روکنا پڑتا ہے، مگر یہ پولیس والا اپنی ڈیوٹی کے طور پر یہ پتھر اٹھانے لگا۔ پھر یہ لوگ حملہ ہوئے اور اپنا کام کر دیا۔ دوستو، مونیو کو یہ ڈر تھا کہ وہ اکیلی عورت سفر کرنے جا رہی ہے اور اس کو ایسے راستوں پر سفر کرنے کا تجربہ بھی نہیں، اس لیے وہ آسانی سے ایسے افراد کا شکار بن سکتی ہے۔ وہ گھبراہٹ میں تھی کہ خالی گاڑی لے کر جہنم کی وادی میں موجود بیڑیوں کے پاس جائے۔ وہ پیٹرول پمپ پر موجود لڑکے نکوسیخو کے پاس گئی اور اس سے معذرت کرنے لگی کہ میں نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ اس لڑکی کے دماغ میں خوف کے بادل منڈلا رہے تھے۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس غلطی کا نتیجہ بہت برا ہوگا، اور یہ کہ کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں۔ لیکن دوستو، اس کے بعد وہ ہوا جس کو جان کر ہر کوئی ششدر رہ گیا۔ نکوسیخو کار کے پیچھے کی طرف چلا گیا اور گاڑی میں فیول بھرنے لگا۔ اس نے اپنے ذاتی بینک کارڈ سے فیول کی رقم ادا کی۔ مونیو حیران تھی اور کہنے لگی کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں۔ اس پر نکوسیخو نے کہا کہ میم، آپ یہاں سے آگے بغیر فیول کے نہیں جا سکتی، کیونکہ آگے یہ سڑک خطرات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کے پاس جب بھی پیسے ہوئے تو مجھے واپس کر دینا۔ دوستو، حیران کن طور پر نکوسیخو نے اس لڑکی سے نہ ہی نام پوچھا، نہ ہی نمبر لیا اور نہ ہی اکاؤنٹ نمبر دیا۔ مونیو شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ واپسی پر آ کر اس کو رقم ضرور دوں گی۔ جبکہ نکوسیخو نے کہا کہ مجھے پیسوں کی کوئی فکر نہیں، یہ کام صرف میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ دوسرے دن مونیو پیسے لٹانے کے لیے آ گئی اور ساتھ ہی چاکلیٹوں کا ڈبہ بھی لایا۔ مگر دوستو، چاکلیٹوں کے علاوہ بھی اس لڑکے کو اصل انعام ملا۔ مونیو نے اس کی ساری کہانی فیس بک پر پوسٹ کی اور پیٹرول بوائے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ جلد ہی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کے لیے عطیات دیے اور نکوسیخو کے لیے $28,000 اکٹھے ہو گئے۔ یہ رقم اس لڑکے کی 7 سالوں کی سیلری سے بھی زیادہ تھی۔ نکوسیخو نے یہ ساری رقم چیریٹی ادارہ قائم کرنے میں صرف کر دی۔ تو دوستو، خدا اپنی مخلوق میں اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جبکہ برے لوگوں کو بھی موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسپیر وائد نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔